نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے کی نیت سے یہاں حاضر خدمت ہیں۔ درود اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کہ دارین کی ہر سعادت، بھلائی کی ہر توفیق انہی کے صدقے و طفیل ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے معروف آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ ربیع الاخر شریف جب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوتا ہے تو اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ وہ اس مہینے میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور عرف میں اس محفل کو محفل 11ویں سے معون کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اہل سنت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث کہتے ہیں، جس کے معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا، تو بہت سارے مخالفین عقیدہ اہل سنت و جماعت اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور نہ صرف اعتراض کرتے ہیں بلکہ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے شرک سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ غوث اور داتا یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ غوث کے معنی مدد کو پہنچنے والا اور داتا کے معنی بے حساب عطا کرنے والا۔ کہ بھئی یہ تو اللہ کی صفت ہے،
انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا فتویٰ، یعنی کسی کہنے والے کو مشرک کہہ دینا، وہ انتہائی جہالت کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور ذرا بھی نہیں سوچتے کہ غوث کے معنی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کہنے لگے اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں ہو سکتا۔ داتا کے معنی بے حساب دینے والا ہے، بھئی اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہو سکتا، اللہ داتا ہے، کسی کو داتا کہا تو شرک ہو گیا۔ اللہ غوث ہے، اللہ کے سوا کسی کو غوث کہا تو شرک ہو گیا۔ کسی بھی ایسے شخص سے ہم سوال کرتے ہیں، پورے قرآن میں کہیں قرآن نے یا پوری دنیا حدیث میں کسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے اللہ کے لیے غوث کا لفظ استعمال کیا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ قرآن نے کہیں اللہ کو داتا کہا ہے؟ حدیث میں کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے داتا کا نام، داتا کا لفظ آیا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ جب جواب نہیں آ جائے ان کی طرف سے تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ قرآن نے اللہ کو مولا کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ قرآن نے اللہ کو ایک جگہ نہیں، پورے قرآن میں اگر ہم شمار کریں گے نا تو کم از کم 17-18 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ مولانا استعمال ہوا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غوث کہنے کی بنیاد پر یہ کہہ کر کہنے والے پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ حضرت گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو داتا کہنے والے پر یہ کہہ کر فتویٰ لگاتے ہیں شرک کا کہ یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو بھئی قرآن کریم نے تو یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کی ہے، لیکن لفظ مولانا یہ تو قرآن نے بار بار اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، اور آپ اپنے سارے عالموں کے ساتھ یہ لفظ لگاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہر عالم کو اس صفت سے متصف کریں جو قرآن نے نام لے کر اللہ کے لیے بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتامی کلمات تو آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمارا مولا ہے۔ تو قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مولانا کے الفاظ ایک بار نہیں بلکہ بار بار استعمال کیے ہیں، اور وہ اپنے سارے عالموں کو مولانا کہتے ہیں اور خود مومن رہتے ہیں۔ اور ہم غوث یا داتا کا لفظ اللہ کے کسی ولی کے لیے استعمال کر کے، جو کہ اللہ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا ہے۔ خاص بات یہ ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ لفظ قرآن نے یا حدیث نے اللہ کے لیے استعمال، اگرچہ اپنے معنی کے اعتبار سے اس صفت کا اطلاق اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیے، نہ قرآن میں نہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے لیے حدیث میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جبکہ لفظ مولانا جس کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں، مولا کے معنی مددگار ہیں، مولانا ہمارے مددگار، یہ لفظ قرآن نے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور حدیث میں بھی حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو سڑک چلتے لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بنیادی طور پر انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں اور شرک ہوتا کیسے ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک عمومی عنوان ہے جو ماہ ربیع الثانی میں اکثر و بیشتر ہمیں گلی کوچوں اور سڑکوں پر جاہل اور ان پڑھ دیندار لوگوں سے، کہ وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں لیکن دین سے بے بہرہ ہیں، دین کا علم بالکل نہیں رکھتے، کیونکہ اگر دین کا علم رکھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کسی کو مشرک کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور انہیں معلوم ہوتا کہ اگر کسی کو مشرک یا کافر کہا جائے اور وہ نہ ہو تو پھر وہ فتویٰ لوٹتا کس کی طرف ہے۔ اگر یہ بات ان کو پتہ ہوتی تو ظاہر ہے وہ نہیں کہتے۔
تو اس خیال کے تحت ہم نے ربیع الآخر شریف کے اس مبارک موقع پر مناسب سمجھا کہ اس عنوان کو ہلکے پھلکے انداز میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم یہ جان سکیں اور اس بات پر قرآن و سنت سے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے، کیا ہوتا ہے شرک، مشرک کس کو کہتے ہیں۔ یہ ہم آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آج ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جن لوگوں نے شرک کے فتوے لگانے کا بازار گرم کیا ہوا ہے وہ تو اس معاملے میں اتنے غیر محتاط ہیں کہ جاہل تو ہیں ہی جاہل، لیکن ان کے یہاں کے عالم بھی، جن کو وہ عالم نہ صرف عالم بلکہ بزعم خود حکیم الامت کہتے ہیں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، اشرف علی تھانوی، عالم تھے ان کے، اور وہ انہیں اپنی امت کا حکیم کہتے ہیں، حکیم الامت کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے، بہشتی زیور کے نام سے مشہور ہے، اور وہ امت جن کے وہ حکیم کہلاتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، شرک کا باب، ایک چیپٹر بنایا انہوں نے، اس میں شرک کا باب۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ اس میں انہوں نے جن جن چیزوں کو شرک بتایا ہے ان میں سے ایک شرک یہ بھی بتایا ہے کہ شادی کے موقع پر دولہا کا سہرا باندھنا۔ اب آپ بتائیے، دولہا کے سر پہ سہرا باندھنا انہوں نے باب شرک میں بیان کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ بھئی شرک کا مطلب اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے بندے کے لیے کرنا ہے۔ اب اگر کوئی کہے مزار پہ چادر چڑھانا شرک ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے نا کہ بھئی اللہ کا مزار کون سا ہے کہ اس پہ چادر چڑھایا جائے تو ایمان، اور اللہ کے سوا کسی اور کے مزار پہ چڑھائی جائے تو شرک۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جس طرح اللہ کو سجدہ عبادت کیا جائے تو ایمان، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ عبادت کیا جائے تو شرک۔ تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے بندے کے لیے کیا جائے شرک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بھائی اللہ سہرا کب باندھتا ہے؟ لیکن آپ نے سہرا باندھنے کو بھی شرک بتایا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فتوی شرک کی تقسیم کا شوق ان کے دماغ پر کتنا رچا اور بسا ہوا ہے کہ اس کے دینے کے شوق میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو فتویٰ ہم دے رہے ہیں اس کا کوئی معیار بھی ہے یا نہیں ہے، اور ایسا کہہ کر ہم صرف سامنے والے کو ہی مشرک بنا رہے ہیں یا سامنے والے کی نظر میں اپنی جہالت کا اقرار اور اعلان بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ عنصر ہے جس نے امت کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ بڑا آسان بنایا ہوا لوگوں نے کسی پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دینا۔ ہاتھ اٹھا کر مزار پر دعا مانگ لی تو شرک ہو گیا، چادر چڑھا دی تو شرک ہو گیا، کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھ دی تو شرک ہو گیا، محفل میلاد کے اختتام پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ، مطلب اتنا آسان بنا دیا شرک کو۔ بہرحال یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس نے اس امت کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، اور شرک و کفر کے یہ فتوے بانٹنے والے لوگ یقیناً اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے کا کام پوری تندہی سے انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام و ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور بحیثیت مسلمان ظاہر ہے ہم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں خود اس چیز کو سمجھیں کہ بھئی شرک ہوتا کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں، اور کیا چیز شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم نے اس عنوان کو آج منتخب کیا۔ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے سورہ لقمان سے آپ کی خدمت میں اس کا حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو اللہ کی طرح، اللہ کی مثل، اللہ کے برابر سمجھنا، اس کو وہ رتبہ، وہ حیثیت دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جبکہ معبود حقیقی اللہ تبارک تعالیٰ اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو بار بار اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں پر اس بات کو واضح فرمایا اور اس کی تعلیم انہیں بڑے واضح اور مدلل اور کھلے انداز میں ارشاد فرمائی۔ لہذا ہم سب کا بحیثیت مسلمان یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا نہ ہونا محال ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی ساری صفات یا عبادت میں کسی کو اس کے برابر جاننا یا اس جیسا ماننا بالکل کھلا شرک ہے۔ اسی طرح ہمارے عقائد کے ایک بہت بڑے عالم علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے علم الکلام کے تحت عقائد اسلامیہ میں شرک کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تحریر فرمایا کہ مجوسیوں یعنی آگ کی عبادت کرنے والوں کی طرح کسی کو واجب الوجود جان کر الوہیت میں شریک کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اس کو معبود سمجھنا، اس کو واجب الوجود سمجھنا کہ اس کا عدم نہ ہونا محال ہے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو بھی عبادت کا حقدار سمجھنا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اور شے ہو، اس کو لائق عبادت سمجھنا، یہ تینوں چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں، یقینی اور واضح طور پر یہ شرک ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ شرک کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے شرک فی العبادت، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرح کسی کو معبود سمجھ کے اس کی عبادت کرنا، اور ایک ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ بھی معبود ہے اور وہ بھی معبود ہے، اور ایک ہے شرک فی الصفات، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہیں ان میں کسی کو اللہ کی مثل سمجھنا، یعنی مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مارتا اور جلاتا ہے اور وہ بھی مارتا اور جلاتا ہے، اللہ بھی قادر ہے کہ پیدا کرے اور مار دے، وہ بھی قادر ہے، اللہ کی طرح اس میں کسی صفت کو ماننا۔ جب ہم شرک فی العبادت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا، کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ تو ہے لیکن یہ بھی عبادت کے لائق ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہوئے اور اللہ کو معبود جانتے ہوئے خانہ کعبہ میں 365 بت رکھ کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور معاذ اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو بھی لائق عبادت سمجھتے تھے۔ تو کسی بھی وجود کو، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، جانور ہو یا مظاہر فطرت میں سے کوئی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو لائق عبادت سمجھنا، یہ شرک فی العبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم شرک فی الذات کی بات کرتے ہیں تو شرک فی الذات یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح، اللہ کی مثل،
اللہ جیسا مانے، جیسا کہ مجوس دو خداؤں کو مانتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک ہی خدا ہے نا، اسلام میں ایک خدا ہے، وہی خیر کا بھی اور وہی شر کا بھی مالک و مختار ہے. لیکن ان کے یہاں مجوسیوں کے یہاں کیا ہے کہ خیر کا خدا الگ ہے اور شر کا خدا الگ ہے. دونوں ہی کو خدا مان رہے ہیں، تو دو معبود نہیں ہو سکتے. ان میں سے اگر وہ ایک معبود اللہ کو بھی مانے تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا شرک فی العبادت میں آ جائے گا. اور اللہ کی مثل، اللہ کی طرح، اللہ جیسا کسی کو سمجھنا یہ شرک فی الذات میں آ جائے گا. اب اسی طرح تیسری قسم شرک فی الصفات. شرک فی الصفات یہ ہے کہ کسی ذات و شخصیت میں، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، کسی بھی ذات میں، کسی بھی شخصیت میں، کسی بھی وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی صفات ماننا. الحمدللہ مسلمان ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہیں. وہ نہ شرک فی العبادت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی مسلمان صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا. پھر چاہے وہ کسی سے کتنی ہی محبت کرتا ہو اور کسی کا کتنا ہی ادب و احترام اور تعظیم کرتا ہو، لیکن کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح لائق عبادت نہیں سمجھتا. کوئی مسلمان بھی نہیں سمجھتا، اور الحمدللہ اہل سنت بالکل نہیں سمجھتا. اور اسی طرح کیونکہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتا، اللہ کی طرح کسی کو اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں سمجھتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں سمجھتا، تو ظاہر ہے وہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتا اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا، اور نہ اس کے سوا کسی کو اس لائق جانتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ جیسا کسی کو مانتا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی صفات کسی کے لیے کوئی مسلمان تسلیم کرتا ہے. یہاں یہ بات ذہن رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو اپنی بندگی یعنی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کا بار بار حکم ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرانا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، نہ کسی جاندار کو، نہ کسی بے جان کو، اس کی ربوبیت میں نہ اس کی عبادت میں. اور الحمدللہ کوئی مسلمان بھی ایسا عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتا ہے، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم عظیم فرمایا ہے. تمام گناہ کبیرہ، ان سب میں سب سے بڑا گناہ، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، جس کو شرک کہا گیا، یہ ایمان کی ضد ہے. باقی کوئی گناہ بھی ایمان کی ضد نہیں ہے، لیکن شرک یہ ایمان کی ضد ہے. اور ضد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شرک آئے گا وہاں ایمان چلا جائے گا. جس طرح رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح اندھیرا اور روشنی ایک دوسرے کی ضد ہے، اسی طرح شرک اور ایمان بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. تو جہاں شرک آئے گا وہاں ایمان چلا جائے گا. تو اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید نے شرک کو ظلم عظیم کہا، اور اس گناہ کبیرہ کی خوب اور بار بار مذمت
ارشاد فرمائی. اور قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، یہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت فرمائی ہے، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کا حصہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور اس بات کو اہل ایمان پر واضح کر دیا کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور باقی سارے گناہ اس لیے ظلم ہے کہ اس کا ارتکاب انسان کو عذاب کا مستحق بناتا ہے، لیکن شرک ظلم عظیم اس لیے ہے کہ اس کا ارتکاب انسان کو صرف عذاب کا حقدار ہی نہیں بناتا، بلکہ اپنے کرنے والے کو ایمان سے محروم بھی کر دیتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے. جب وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ دائمی طور پر جہنم ہو جاتا ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا بدترین گناہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والے پر جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور جہنم کا گڑھا اس کا دائمی مقدر اور ٹھکانہ بن جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اس آیت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت فرمائی ہے، اور جہاں مشرک کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے، اور جہاں مشرک پر جنت کا حرام ہونا بیان فرمایا ہے، وہیں ایک اہم ترین بات جو رب کائنات نے اختتام میں ارشاد فرمائی کہ وما للظالمین من انصار، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے یہ اختتامی کلمات اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. جو اہل ایمان ہیں اللہ کی طرف سے ان کے خوب مددگار ہیں، ان کے کئی مددگار ہیں، ان کے بے شمار مددگار ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. مشرکوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ جہنم کے دائمی عذاب کا اعلان فرمایا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید بھی قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بار بار بیان فرمائی اور ارشاد فرمائی. جب نصارہ یعنی عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت میں تحریف کر کے عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں کا عقیدہ گھڑ لیا، تین خداؤں کا عقیدہ گھڑ لیا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے اس کی سخت نفی فرمائی، اور انہیں دردناک عذاب کی وعید اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان نبوت سے، جو کہ رحمت للعالمین، جو کہ بشارتیں دینے والے، خوشخبریاں سنانے والے ہیں، لیکن اس شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان رحمت سے وعید یعنی عذاب کا اعلان کروایا. لہذا رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے. ان کے یہاں تین خداؤں کا عقیدہ یعنی بیٹا خدا، باپ خدا اور ماں خدا، یا بیٹا خدا اور باپ خدا اور بیوی خدا، تین خداؤں کا نظریہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو قرآن کریم نے اس کی مذمت کی اور اعلان کیا، وما من الہ الا الہ واحد، اور خدا تو نہیں مگر ایک، اور اگر اپنی ذات اپنی اس بات سے وہ باز نہ آئیں
رب کائنات فرما وَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنی اس بات سے باز نہ آئے جو ان میں کافر مریں گے ایسا کہتے ہوئے، یعنی یا تو باز آ جائیں توبہ کر لیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ہی کہتے کہتے مر گئے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ علیم اردو والا ہی علم ہے، علم عربی میں کہتے ہیں دکھ کو، غم کو، یعنی دردناک عذاب، ایسا دکھ دینے والا عذاب کہ جس کی تکلیف کو، جس کی اذیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کا بھی پابند کیا کہ مشرکوں سے رشتہ داری نہ کریں۔ مسلمانوں کو رب کائنات نے، مومنوں کو اس بات سے بھی روکا، اور اس میں بھی بنیادی طور پر شرک کی مذمت ہی ہے، یعنی کیونکہ شرک کا مرتکب اتنا برا ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ مسلمان اس کے ساتھ کوئی رشتہ اور کوئی تعلق بنائیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا، اور سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 221 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور یقیناً مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے، یعنی آزاد مشرکہ عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے تم بھلے لونڈی جو کہ مسلمان ہو اس سے نکاح کر لو۔ فرمایا اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بھاتی ہو لیکن تم اس سے نکاح نہ کرو، اور اسی طرح فرمایا اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، یعنی اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو ان کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، یعنی آزاد مشرک سے، مالدار مشرک سے وہ غریب، فقیر، غلام، ملازم مسلمان اچھا ہے، اس اعتبار سے کہ اس سے رشتہ داری اور تعلق بنائی جائے۔ رب کائنات نے فرمایا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، یعنی وہ مالدار، وہ آزاد، وہ صاحب حیثیت مشرک اگرچہ تمہیں پسند ہو، اچھا لگتا ہو، لیکن اس سے رشتہ داری نہ کرو، بلکہ صاحب ایمان، مسلمان، مومن سے، موحد سے، مسلمان سے نکاح کرو۔ رب کائنات نے فرمایا تو ان سے اجتناب ضروری ہے، اور ان کے ساتھ دوستی اور قرابت داری ناروا ہے۔ اللہ نے دوستی اور قرابت داری کی ممانعت فرما دی، اور واضح طور پر اس بات کو منع فرما دیا کہ یہ دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی یہ جو شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں یہ کیونکہ خود بھی دوست کی ہیں، تو جو ان سے رشتہ داری اور تعلق بنائے گا وہ بھی دوزخ ہی کا حقدار بنے گا۔ رب کائنات فرمایا اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ یہ سارے وہ ہیں جو لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی شرک کی دعوت دینے والے، شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، تو جو ان سے دوستی اور تعلق رکھے گا گویا آگ سے اپنے آپ کو قریب کرے گا، اپنے آپ کو آگ کا حقدار بنائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہ دنیا میں صرف ایسا نہیں ہے کہ اس بات کے حقدار نہیں ہے، اس بات کے لائق نہیں ہے کہ تم ان سے رشتہ داری کرو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ محشر میں بھی پچھتانے والوں میں ہی ہوں گے۔ دنیا میں تو ہے ہی ان کی یہ حیثیت کہ مسلمان ان سے تعلق نہ بنائے، مسلمان ان سے رشتہ داری نہ کرے، لیکن یہ محشر میں بھی، آخرت میں بھی یہ پچھتائیں گے اپنے اس گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کا ارتکاب کر کے کیا تھا۔ لہذا آج جو کفار و مشرکین اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں یا اس کی مثل خود ساختہ بتوں کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، بروز قیامت ان کے ہاتھ پچھتاوے اور نا امیدی کے سوا کچھ نہیں آئے گا، لیکن اس وقت ان کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا،
رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کی قسم اس دن یہ کہیں گے، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں یعنی اے بتوں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ اس دن ان کو احساس ہوگا کہ جب جہنم کی آگ ان کے سامنے ہوگی اور وہ بت جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ لکڑی اور پتھر کے بت عذاب کے حقدار نہیں ہیں، لیکن جہنم میں جو کچھ ہے وہ عذاب دینے ہی کے لیے نہیں ہے، جہنم میں انسان عذاب پانے کے لیے ہوں گے اور کچھ چیزیں عذاب دینے کے لیے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جب ان کے جھوٹے معبودوں کو جہنم کی آگ میں جھونکے گا، ڈالے گا، تو یہ ان کے لیے ایک ذلت کا سامان ہوگا کہ یہ تھے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، یعنی ندامت کے ساتھ ساتھ ذلت بھی ہوگی ان کی، اور پھر وہ اس آگ کا حصہ بن جائیں گے اور پھر ان کے لیے عذاب کا ذریعہ وہ خود بن جائیں گے۔ جو لکڑی کے بت ہوں گے ظاہر ہے وہ جلیں گے اور ان کے عذاب میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ جو دھاتوں کے بت ہیں وہ تپیں گے اور ان کے عذاب کا ذریعہ بنیں گے، تو یہی بت ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنیں گے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان کر کے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں شرک کا ارتکاب کرنے والے اور معبودان باطل کو معاذ اللہ عبادت کے لائق سمجھنے والوں کی تردید ہی نہیں فرمائی، بلکہ ان کے انجام پر بھی اور ان کے آخرت میں ذلت و رسوائی پر بھی دنیا میں ان کو آگاہ فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معبودان باطل کے پکارنے کی بھی ممانعت فرمائی، کیونکہ شرک کا تعلق عقیدے اور نظریے سے ہے۔ جو شخص خالق کائنات جل وعلا کے علاوہ کسی اور کو الہ اور معبود جانتا یا مانتا ہے اور اس کے خدا ہونے پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً وہ مشرک ہے، یہ عقیدہ یقیناً شرک ہے۔ قرآن کریم میں ظاہر ہے اس کی ممانعت کی گئی۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خدا سمجھ کر نہیں پکار سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی خدا سمجھ کر پکارنا یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، معبود سمجھ کر ندا کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے اس کو ندا کی جائے۔ جن بے وقوفوں نے اس نظریے کی تردید کی کہ بھئی کسی کو بھی پکارنا، تو کسی کو بھی پکارنا نہیں ہے، یہ خدا سمجھ کے پکارنا، کیونکہ کسی کو بھی پکارنے میں تو ہم بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو اس میں زندے اور مردے کی بھی تخصیص نہیں ہے۔ یعنی اس بات کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے کہ کون سی پکار شرک ہے۔ جب کوئی کسی کو معبود، الہ، خدا یا خدا کا شریک سمجھ کے پکارے گا تو پھر یہ پکارنا عبادت کے زمرے میں آئے گا، یہ شرک ہوگا۔ لیکن ویسے تو ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور زندے اور مردے کی بھی اس میں تخصیص نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم غور کریں تو بڑی واضح سی بات ہے کہ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے تو آپ مردے کو پکارتے تھے، آپ اسے مخاطب کرتے تھے، فرماتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ آپ کس کو اٹھنے کے لیے کس کو پکارتے تھے؟ آپ ظاہر مردے کو پکارتے تھے۔ تو اگر مطلق پکارنا شرک ہو اور اس میں چلے زندے کی تخصیص نہ کر کے مردے کی تخصیص بھی کر دی جائے تو قرآن سے تو عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو پکارنا، اور پھر انسان کو چھوڑ کے جانور کی بھی تخصیص نہیں کی جا سکتی اس میں، کیونکہ قرآن کریم نے آیت الکرسی کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، اور اس میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں اطمینان قلبی حاصل کرنے کے لیے کہ مرنے کے بعد جب وجود ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تلخیص آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آیت الکرسی کے فوراً بعد کی آیات ہیں. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ نے انہیں حکم دیا کہ 4 پرندے پالیں اور ان کے نام رکھیں اور انہیں اس طرح سدائیں کہ جب آپ آواز دیں تو وہ آپ کے پاس دوڑ کر آئیں. جیسے کہ ہم لوگ کوئی جانور پالتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں تو وہ آتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام مکمل کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان 4 پرندوں کو آپ ذبح کر دیں. ان کے سر، پیر اور پر اپنے پاس رکھیں اور ان 4 کے گوشت کا قیمہ بنا کر آپس میں ملا دیں اور پھر انہیں 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں. 4 حصے کر کے 4 مختلف دور دراز پہاڑوں پہ رکھ دیں اور پھر ایک پہاڑ پر آپ خود تشریف فرما ہو جائیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب آپ انہیں پکاریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اب آپ ان مردہ پرندوں کو پکاریں، آواز دیں. کیوں؟ تاکہ جب آپ پکاریں تو ہم آپ کو دکھائیں کہ جب وجود ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کس طرح ہم دوبارہ انہیں اٹھائیں گے. لہذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ندا کی تو جس پرندے کو آپ ندا کرتے تھے دور دراز پہاڑوں پر رکھے ہوئے قیمے کے اس حصے میں سے اسی پرندے کے اجزاء جدا ہو کر اڑتے ہوئے آتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھے ہوئے اپنے ہی سر، پیر اور پر کے ساتھ جڑتے چلے جاتے تھے اور وہ پرندہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا. پھر آپ دوسرے کو آواز دیتے تھے، یہی عمل اس کے ساتھ ہوتا تھا. پھر تیسرے کو آواز دیتے تھے، یہی عمل اس کے ساتھ ہوتا تھا. پھر چوتھے کو آواز دی آپ نے، یہی اللہ نے دکھایا بھائی اس طرح ہم زندہ کریں گے. اب ابراہیم علیہ السلام نے جنہیں پکارا وہ زندہ تھے یا مردہ؟ مردہ تھے. انسان تھے یا جانور؟ جانور تھے. ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خدا سمجھ کے نہیں پکارا تھا، اللہ کے حکم سے پکارا تھا. تو جن لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ بھئی کسی کو بھی پکارنا شرک ہے، اور جب ہم نے کہا کہ بھئی پھر تو تم بھی اپنے بھائی کو، بہن کو، کسی کو پکار کر لگے، وہ تو ہم زندے کو پکارتے نا. زندے کو پکارنا شرک نہیں ہے، مردے کو پکارنا شرک ہے. تو قرآن نے جن پکاروں کا ذکر کیا ہے وہ مردوں کی پکار ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جسے پکارا وہ مردہ تھا جب زندہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے جنہیں پکارا وہ مردہ تھے پرندے جب وہ زندہ ہو کر آئے. تو پتہ چلا کہ مطلق پکارنا نہیں ہے. قرآن کریم نے اسے کیونکہ بیان کیا ہے اس لیے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنا کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ اللہ کے ساتھ، یہ ساتھ کا جو مع اللہ کا جو ذکر ہے، ساتھ یعنی اللہ سمجھ کے، اللہ کی طرح سمجھ کے، اللہ کی مثل سمجھ کے، اللہ جیسا سمجھ کے، اللہ سمجھ کے نہ پکارو، معبود سمجھ کے نہ پکارو. بندہ سمجھ کے پکاریں تو پکارنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ظاہر ہے ہم اگر یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں تو حضور کو اللہ کا رسول اور بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں. اگر ہم یا غوث اعظم کہہ کر پکارتے ہیں تو غوث اعظم کو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی سمجھ کے پکارتے ہیں. تو ہر پکار شرک نہیں ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید نے جس پکار کی ممانعت کی ہے اس میں مع اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں اس کا شریک سمجھ کے، اللہ کی مثل سمجھ کے، اللہ کی طرح سمجھ کے. اسی طرح یہ بات بھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے اعتبار سے مثلا ادنا سے ادنا ذاتی علم غیب، ادنا سے ادنا ذاتی قدرت، ادنا سے ادنا ذاتی تصرف اگر کوئی کسی میں مانے مشرک ہے. لیکن ہم میں سے کوئی بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے ظاہر ہونے والے
علم غیب کو ذاتی علم نہیں مانتے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور علماء اسلام اس کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور علیہ السلام کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم لا محدود اور لا فانی ہے، حضور علیہ السلام کا علم محدود بھی ہے اور فانی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. حضور علیہ السلام کا علم جب اللہ نے عطا کیا جب سے ہے. تو اس میں یعنی کوئی مماثلت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ بھئی اللہ کی صفات میں تو غیب کا علم تو اللہ کو ہے، آپ نے حضور کے لیے جب غیب کا علم کا عقیدہ رکھا تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہو گیا؟ نہیں. اگر محض صفت میں اشتراک کو شرک مانا جائے گا تو پھر تو قرآن میں اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں دیکھتا اور سنتا ہوں، تو سارے مشرک ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دیکھتا اور سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے اور سنتے ہیں. جو فرق یہاں ہے وہی فرق علم غیب میں بھی ہے. ہر بندہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پر دیکھتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے. ہم اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج بھی ہیں. یعنی ہم کان سے نہیں دیکھ سکتے، آنکھ سے ہی دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی عطا سے ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو بصیر ہے، اللہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے دکھانے سے دیکھتا ہے، جبکہ ہم اللہ کے دکھانے سے دیکھتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھ ہوتی ہے، آنکھ میں بینائی نہیں ہوتی، تو آنکھ ہونے کے باوجود وہ نہیں دیکھ سکتے. کیا مطلب یہ کہ آنکھ سے دیکھتا ہے بندہ، لیکن آنکھ دیکھنے کا ذریعہ ہے، دکھانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ چاہے تو آنکھ ہونے کے باوجود بھی نہ دکھائے. ایسا ہوتا ہے نا بھائی، سارے نابینا بے آنکھ کے تو نہیں ہوتے نا، بہت سارے نابینا سے ہوتے ہیں، آنکھیں تو ہوتی ہیں ان کی، دیکھنے میں بالکل صحیح آنکھیں ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ نابینا ہے، لیکن وہ آنکھ رکھنے کے باوجود اس میں بینائی سے محروم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی مثل، اللہ کی طرح، اللہ جیسا، اللہ کے ہمسر، اللہ کے برابر کسی کو معاذ اللہ سمجھنا، یہ یقیناً شرک ہے. پھر اگر علم کا معاملہ ہو تو میں نے عرض کر دیا کہ ہم مثلا علم غیب کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے لیے علم غیب کا خود اعلان فرمایا. رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو آگاہی نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم اپنے رسولوں کو عطا فرمایا ہے. تو جب رسول کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تو رسول بھی صاحب علم غیب ہوا، کیونکہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، رسول کا علم عطائی. اللہ تبارک و تعالی جو علم رکھتا ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں رکھتا ہے علم. اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، لا فانی ہے، لا محدود ہے. جبکہ بندوں کی کسی صفت میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے، اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی نہیں نبی کو غیب کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ ہم نے ابھی قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ فرما رہا ہے اللہ جنہیں چاہتا اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے انہیں عطا فرماتا ہے. تو یہ پھر وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن میں سے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. بھئی قرآن نے اگر صاحب علم غیب اللہ کو کہا ہے تو اللہ نے ہی قرآن میں اپنے علم کی عطا کا اپنے نبیوں اور رسولوں کے لیے اعلان بھی کیا ہے. تو ہمارا تو دونوں پر ایمان ہے. جب دونوں پر ایمان ہے تو پھر ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، رسولوں کا علم عطائی ہے.
تخصیص ہو گئی، وضاحت ہو گئی۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں تو گویا وہ قرآن کریم فرقان حمید میں سے بعض کا اقرار اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا انکار کرنے والا، بلکہ ایک لفظ کا انکار کرنے والا ویسا ہی کافر ہے جیسے سارے قرآن کا انکار کرنے والا، کیونکہ پورے کے پورے قرآن پر ایمان لانا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بات بات پر حضور علیہ السلام کی امت پر کفر اور شرک کے فتوے صادر کرتے ہیں اور انہیں کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود اس احتمال کی تردید فرما چکے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پہلے کبھی آپ حضرات کی خدمت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے، جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں روایت فرمایا، حضور علیہ السلام تو یعنی اس امکان کو رد فرما رہے ہیں کہ میری امت شرک پر جمع ہو جائے، کفر پر جمع ہو جائے، نہیں ہوگا ایسا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا پر فریفتہ ہو کر مال کی محبت میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یہی رہا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کا فرمان حق ہے، اور سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ علماء اسلام نے اس حدیث پاک کا یہی مفہوم بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کبھی بھی شرک پر جمع نہیں ہو سکتی، لہذا جو لوگ بات بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں انہیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ گروہ خوارج ہے کہ جنہوں نے اپنے باطل تعویلوں اور بے بنیاد باتوں سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ایک بڑی اکثریت پر شرک اور کفر کے فتوے لگائے، یا رسول اللہ کہنے، بزرگوں کا ادب و احترام کرنے، مزارات اولیاء اللہ پر حاضر ہونے، اہل اللہ کی یاد منانے، تبرکات سے برکت حاصل کرنے، حصول فیض کی خاطر بزرگان دین سے رابطہ استوار کرنے، اور اہل تقوی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور آپ کے اختیارات اور آپ کے علم غیب عطائی کا اقرار کرنے کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں، ان ساری چیزوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اور معاذ اللہ اتنی جرت کے ساتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ شرک کرنے والے یہ ابو جہل اور ابو لہب کے بھائی ہیں، معاذ اللہ۔ حدیث پاک میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو لوگ امت مسلمہ پر کفر و شرک کے فتووں کی بوچھار کرنے میں پیش رہتے ہیں، عموماً وہی لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر ایک ایسے شخص کا اندیشہ ہے جو قرآن پڑھے گا، یہاں تک کہ جب اس پر قرآن کی رونق نمایاں ہوگی اور وہ اسلام کا سہارا ہوگا، لوگ اسے بڑا قاری سمجھ رہے ہوں گے، اوہ یہ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے، ایسے میں وہ بدل جائے گا اور اپنی پہلی حالت کو چھوڑ کر
اسے پس پشت ڈال دے گا اور اپنے مسلمان ہمسائے پر تلوار اٹھائے گا اور اس پر شرک کے فتوے لگائے گا۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام کا فرمان حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی موجود ہے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے اس فتوے کا حقدار کون ہوگا؟ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن بھی بہت پڑھتا ہوگا، لوگ اسے اسلام کا سہارا اور اسلام کی کوئی بڑی شخصیت سمجھیں گے، اور پھر وہ بدل جائے گا، اور وہ ظاہرہ قرآن کا قاری ہو کر جب کسی پر شرک کا فتویٰ لگائے گا تو پھر یہ شرک کے فتوے کا حقدار کون ہوگا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتویٰ لگانے والا، وہ خود اس فتوے کا حقدار ہوگا، کیونکہ جس پر وہ شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے وہ مشرک نہیں ہوگا۔ اور قانون یہی ہے کہ اگر کوئی کفر کا مرتکب نہیں ہے، کوئی شرک کا مرتکب نہیں ہے، اور کوئی اسے مشرک یا کافر کہے گا تو یہ فتویٰ خود اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث مبارکہ کے ذریعے امت مسلمہ پر واضح فرمایا، سرکار نے خود بیان فرمایا۔ لہذا تنگ نظری اور تعصب کے شکار لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کریں، چہ جائے کہ عامت المسلمین پر کفر اور شرک کے فتوے لگائیں، کیونکہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانا یہ گروہ خوارج کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانے والے لوگ یہ گروہ خوارج سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خارجی لوگ ایسے گمراہ ہیں کہ جو آیات کافروں کی مذمت میں نازل ہوئیں انہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور جو آیات بتوں کے حق میں نازل ہوئیں انہیں اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے موجودہ دور کے خوارج وہابیہ کا یہی طریقہ ہے کہ جو آیات بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ اولیاء کرام پر ان کو چسپاں کرتے ہیں، اور جو آیات کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پر ان آیات کو چسپاں کرتے ہیں اور ان پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ صالحین کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ کوئی منافی توحید بات نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری دینا، بلکہ ہم خود حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو حضور علیہ السلام تو غزوہ بدر کے، غزوہ احد کے صحابہ کرام کے مزارات پر خود تشریف لے جایا کرتے تھے، بلکہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مذکور ہے، میں نے پہلے کبھی عرض بھی کی ہے، عرس کے حوالے سے جب میں نے گفتگو کی تھی تو اس میں یہ حدیث مبارک عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر، کیونکہ مسجد نبوی شریف سے بالکل قریب ہے، سرکار ہر سال شہداء احد کے مزارات پر عین اس دن جس دن غزوہ احد لڑی گئی تھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، سرکار علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوتے، ان کی قبروں کی زیارت کی، سرکار علیہ السلام صحابہ کرام کو تلقین و تاکید کیا کرتے، سرکار علیہ السلام ان پر سلام ارشاد فرماتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ قیامت تک جو ان پر سلام پیش کرے گا یہ اس کے سلام کو سنیں گے بھی، اس کا جواب بھی دیں گے۔ حضور علیہ السلام خود بنفس نفی تشریف لے جاتے، ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے، وہاں کھڑے ہو کر سرکار ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے، فرماتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ انعام یافتہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ حیات عطا فرمائی ہے کہ اس دنیا میں جینے والے اس حیات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس دنیا سے عرفہ و اعلیٰ بلند، و قرآن نے ذکر بھی کیا اس کا ظاہر، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات بات پر کفر و شرک کے فتوے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک رواج بنایا ہوا ہے، اور اس توحید کس چیز کا نام سمجھتے ہیں؟ انہوں نے سمجھا کہ بھئی ایک نعرہ لگا دیا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور معاذ اللہ اس کا ترجمہ یہ سمجھ لیا یا اس کا مفہوم یہ سمجھ لیا کہ اللہ ہی کافی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب نبیوں کی، ولیوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کسی کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے ہمیں،
حالانکہ یہ اس مفہوم میں یہ جملہ ایمان نہیں بلکہ خلاف ایمان ہے. اس مفہوم میں اگر یہ جملہ بولا جائے کہ معاذ اللہ میری اللہ کافی کا مطلب یہ کہ اب مجھے کسی کی حاجت و ضرورت ہی نہیں ہے، اس مفہوم میں اگر اس جملے کو بولا جائے تو یہ ایمان نہیں بلکہ خلاف ایمان ہے. اس لیے کہ آج بھی اگر کوئی شخص کافر سے مسلمان ہوگا تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو سکتا وہ، اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کا مسلمان نہ ہونا سارے مسلمانوں کے نزدیک صرف مسلمہ ہی نہیں ہے. یعنی سارے مسلمان صرف اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوئے، پڑھے ہوئے، مانے ہوئے، تصدیق کیے ہوئے کسی شخص کا بھی ایمان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. تو پھر جب حضور علیہ السلام کے نام کے بغیر اسلام نہیں ہے تو پھر حضور کی ذات کو چھوڑ کے اسلام کیسے رہ سکتا؟ تو جنہوں نے اس کا یہ معنی تصور کر لیا معاذ اللہ کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو خود قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ نے تو حضور علیہ السلام کی اطاعت کا اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر فرمایا. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک انوکھی توحید کا نظریہ اور شرک کی ایک انوکھی تعریف کا رواج مروج کر دیا گیا ہے، اس پس منظر میں اہل سنت و جماعت میں سے ہر شخص کو شرک کی تعریف کا معلوم ہونا، اس کی اقسام کا معلوم ہونا ایک دینی ضرورت ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی شرک کہتے کسے ہیں. یہ شرک کا فتویٰ لگانے والے ان کے مشرک کہنے سے معاذ اللہ کوئی مشرک نہیں ہو جاتا، بلکہ حق یہ ہے کہ یہ شرک کا فتویٰ لگا کر خود اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کرتے. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جو معمولات ہیں وہ آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے مطابق و موافق ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر جیسے قبر پر جانے کی بات ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا اور اب میں تمہیں زیارت قبور کی اجازت دیتا ہوں. اس کا صحیح مفہوم وہ کبھی سمجھے ہی نہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. ابتدائی اسلام میں حضور علیہ السلام نے قبروں پہ جانے سے روک دیا تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب حضور نے اعلان نبوت کیا یہی ابتدائی اسلام تھا نا؟ اس وقت قبر مسلمان کی تھی کس کی؟ ارے اسی لیے تو روکا تھا کہ جو ایمان لا رہے تھے وہ جن کی قبروں پہ جاتے تھے وہ مشرک تھے، ان کے جو رشتہ دار پہلے مر چکے تھے ظاہر ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ جاتے تھے نا، وہ سارے مشرک تھے. تو سرکار فرما رہے ہیں میں نے تمہیں پہلے زیارت قبور سے روک دیا تھا اس لیے کہ ان کی قبر کی زیارت ثواب نہیں تھی، اور اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اب غزوہ بدر ہو چکا ہے، شہدائے احد کے مزارات ہیں، شہدائے بدر کے مزارات ہیں، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. پتہ چلا کہ قبور مسلمین کی زیارت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے، چہ جائے کہ اولیاء کرام. تو یقیناً اس پر جانا، ایصال ثواب کرنا، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. ہم میں سے کوئی بھی ولی سے دعا نہیں مانگتا، دعا اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، یا ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں. دعا تو اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور دعا اللہ ہی سے مانگتا ہے. وہ سجدہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی سجدہ عبادت شرک ہے، اور سجدہ تعظیم حرام اور گناہ ہے ہماری شریعت میں. تو آج کے دور میں اس بات کا جاننا پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں. تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھ کر تھوڑی سی یہ تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معمولات اہل سنت و جماعت پر بدعقیدہ لیکن اب ظاہر وقت آگے بڑھ چکا ہے، اور میں پہلے بھی کہا کرتا تھا اور پھر عرض کرتا ہوں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی، سائنس ترقی کرے گی، لوگ ترقی کریں گے، اسلام کی حقانیت
اور عقیدہ اہل سنت کی سچائی ویسے ویسے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی پچھلے دنوں آپ میں سے جو حضرات سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، CNN پر شہزادہ سلمان جو موجودہ ولی عہد ہے سعودی عرب کا، اس کا انٹرویو چل چکا۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اقرار کیا، یہودیوں کی فنڈنگ سے ہم وہابیت کی تبلیغ کرتے رہے۔ جس نے نہیں سنا ہو میں بھیج دوں گا، آپ کے پاس اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں بھیج دوں گا، آپ وہ سب کو سنوائی۔ CNN پہ انٹرویو ہے، نہ بریلی میں بیٹھ کر وہ انٹرویو دے رہا ہے، نہ کوئی بریلوی انٹرویو لے رہا ہے، CNN پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے یہودیوں کی فنڈنگ سے وہابیت پوری دنیا میں پھیلائی ہم نے۔ اب تو ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اب تو نام بھی نہیں لینا چاہیے ان کا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ یہاں ہم محفل میلاد منا رہے ہیں، وہ شیطان کا دن منا رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ شیطان کا دن منا رہے ہیں۔ تو جو جس کا پیروکار ہے اسی کا دن منائے گا۔ الحمدللہ ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو ہم تو حضور کا ہی دن منائیں گے، حضور کا جشن ولادت منائیں گے۔ تو جو اس پر شرک کے فتوے لگاتے تھے وہ شیطان کا دن منا رہے ہیں، اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ تو آج بہت زیادہ ضرورت ہے توحید کی صحیح تعریف، شرک کی صحیح تعریف اس کے جاننے کی، اور عقیدہ اہل سنت کی حقانیت کے دلائل کو جاننے کی، تاکہ جو بدعقیدگی اور بے دینی اور گمراہی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کی اس خرابی اور اس برائی سے کہ وہ لوگوں کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ہم اور آپ محفوظ رہ سکیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کے دور میں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی سچائی اور صداقت کے لیے کوئی ذات اگر سمبل کے طور پر ہمارے سامنے ہے وہ تو امام احمد رضا کی ذات ہے۔ ان کا نظریہ، ان کا فکر و فلسفہ اسلاف اور اکابرین اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور فکر و فلسفے کی مکمل، کامل ترین اور سچی اور ستھری ترجمانی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ترجمہ کنز الایمان کا مطالعہ کریں، امام احمد رضا کے فتاوی اور ان کی تصانیف کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم حقیقی عقیدہ توحید اور شرک کی صحیح تعریف پر آگاہی ہی نہیں بلکہ عقائد اہل سنت پر کما حق ہو آگاہی حاصل کرتے ہوئے اس پر استقامت رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت و محبت و سنت میں جینا اور سرکار علیہ السلام کا مقدس کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔